السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ اور شہر رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے نیکی کے مہمان یہاں پر تشریف لے آئے ہیں. سب سے پہلے ہم جو آج آپ نے پروگرام دیکھا صبح نیکی، اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ نیکی نیکی ہوتی ہے، چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی. اور آج ہمارے ساتھ جو یہاں پر موجود ہیں ان کا نام ہے حافظ محمد عمیر. ان کی کہانی ان سے بھی سنیں گے، لیکن یہ اس وقت ہمارے پاس ہی لیٹے ہوئے ہیں. ان کے یورین بیگ بھی لگا ہوا ہے اور یہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر. حافظ محمد عمیر 22 سال کے ہیں. 16 اپریل کو مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے اور کسی کی اندھی گولی کا شکار ہو گئے. نماز پڑھنے نکلے تھے ناظرین کرام، مسجد کے لیے جا رہے تھے، عبادت کے لیے جا رہے تھے. حافظ ہیں ماشاءاللہ. تو جو حفاظ ہوتے ہیں خاص طور پر ویسے ہی وہ مسجدوں میں سیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہیں باجماعت نماز کی ادائیگی ان کی عادت ہو جاتی ہے. گھر میں ان سے نماز نہیں پڑھی جاتی اور باجماعت نماز کی ادائیگی کو وہ فرض تک کے زمرے میں لے آتے ہیں اور وہیں پر پڑھتے ہیں. تو حافظ صاحب بھی ایسے ہی یہ نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلے اور کسی نے گولی مار دی جس کی وجہ سے یہ معذور ہو گئے ہیں. ایک کمرے کے مکان میں تپتی چھت ہے، 7 افراد کا کنبہ ہے اور علاج کراتے باپ اور چچا بے روزگار ہو گئے. حافظ محمد عمیر والدین کے واحد سہارے ہیں. یہ معذور ہو چکے ہیں اور یہ اب اپنی بہنوں کو رخصت بھی نہیں کر سکتے. ان کی ایک تمنا تھی، جب انہوں نے قرآن حفظ کر رہے تھے تو ان کی بڑی تمنا تھی کہ یہ حج کریں. سوچتے ہیں کہ شاید یہ تمنا بھی اب ان کی ادھوری رہ جائے گی. گھر میں غربت اور افلاس، علاج اور دوا سے سب محروم ہیں اور ساری جمع پونجی جان بچانے پہ خرچ ہو گئی ہے. کھانے پینے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں اور عمیر کی زندگی بھر کی معذوری ختم ہو سکتی ہے اگر اس کا علاج کرا دیا جائے. علاج کیسے ہوگا، اس کے کیا معاملات ہیں، ہم عمیر سے بھی پوچھتے ہیں. اور عمیر کے ساتھ آپ ان کی والدہ ہیں، وہ تشریف لائی ہیں. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا امی جان؟ روبینہ. روبینہ نام ہے؟ جی. تو ان کے پہلے تو بتائیے کہ علاج پر کتنا اخراجات آئیں گے؟ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اب کتنے آئیں گے اخراجات؟ اب کتنے آئیں گے؟ 2-3 لاکھ تو آ ہی جائیں گے. ظاہر بات ہے بالکل ہی معذور ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اب ان میں. ان کو گولی کہاں لگی تھی؟ ان کے یہاں لگی تھی بازو سے، پھر حرام مغز میں چلی گئی تھی. پھر انہیں عباس ہی لے کے چلے گئے. ہاں. وہاں پر انہوں نے 2-1.5 گھنٹے رکھا اور پھر کہنے کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے مشین وغیرہ. پھر ہاں. وہاں سے بھیج دیا انہوں نے ہمیں. ہاں. جی ہاں. پانی پلا دو، پانی پلا دو، پانی پلا. پی لو پانی پی لو. اچھا، جب پیاس لگتی ہے تو یہ منہ کھول لیتے ہیں، مانگتے ہیں پانی لے کے. وہ کہاں کھول رہا ہے؟ آپ کون ہیں ان کے بھائی؟ اچھا ادھر اس پہ نہیں رکھنا، پیر نہیں رکھنا. آ جاؤ ادھر آ جاؤ. نہیں آ جاؤ، یہ میرے پاس آ جاؤ ادھر. آپ کا ان کا کیا نام ہے؟ چھوٹے ہیں؟ کتنے چھوٹے ہیں ان سے؟ یہ 4 سال کے ہیں. تو بہت سب میں چھوٹے ہی ہیں. سب میں چھوٹے ہیں. تو حافظ محمد عمیر صاحب ہمیں سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں بولے جا رہے ہیں. نہیں بولیں، نہیں بولیے پھر، نہیں بولیے. ان خیال سے پانی ان کو پلا دیجیے، ان کو پیاس لگ رہی. آپ بھی بھائی ہیں ان کے؟ جی. اچھا بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ. پریشان آ جاؤ. تم بھی بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ. بھائی کو تنگ نہیں کرو. آ جاؤ ادھر، آ جاؤ ادھر. بیٹھ جاؤ. شاباش. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی. تو اب بات ہو سکتی ہے؟ جی. اچھا، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج ہو جائے؟ جی. قرآن یاد ہے، بھول تو نہیں گئے؟ جی کچا ہے بہت. اچھا، تو پڑھتے رہتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں؟ 4 مہینے ہو گئے. ہاں. نہیں پڑھا جاتا. نہیں پڑھا جاتا بالکل بھی. اور پاکی ناپاکی کا بھی خیال رہتا ہوگا، اس لیے بھی آپ تھوڑا سا خیال کرتے ہوں گے. جی. اچھا، تو اس پر 1-2 لاکھ روپے اخراجات آئیں گے. ہاں
کروانے پہ پتہ چلے گا نا کتنے آئیں گے. ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے. پرائیویٹ تو لے کر ہی نہیں گئے ان کو. وہاں لے کے گئے تھے بس عباس ہی اور جینا. انہوں نے بھی جواب دے دیا تھا ان کو کہ لے جائے. ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے گھر میں. ہیں. اچھا تو ابھی گھر کے اخراجات وغیرہ کیسے چل رہے ہیں؟ بس ان کے چاچا وغیرہ دے دیتے ہیں, ادھر ادھر سے کر لیتے ہیں, ادھار کر لیتے ہیں, بس ایسے چل رہا ہے. کتنا قرضہ چڑھ گیا؟ ٹھیک ٹھاک چڑھ گیا قرضہ تو. اندازہ چڑھ گیا ہوگا کوئی 50-40 ہزار تو یوں ہی برابر میں ادھر ادھر سے. اور ویسے ان کے بھائیوں نے دیا ہوا ہے, 7 ماشاء اللہ سے بھائی ہیں یہ لوگ, ان لوگوں نے بھی دیا ہوا ہے. وہ تو کہتے جب ہو تو دے دینا. 50,000 کے قریب قرضہ چڑھ چکا ہے. اور یہ قرضدار تنگ بھی کرتے ہوں گے؟ ہاں بولتے ہیں. محلے والے؟ ہاں نہیں, ابھی تو نہیں بول رہے. وہ کہہ رہے جب صحیح ہو جائے تو جب دے دینا ہمارے. چلیے اتنی ان میں شرافت ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے. ان کو کبھی رونا تو نہیں آتا کوئی اپنی معذوری؟ آتا ہے, بہت آتا ہے, بہت روتے ہیں چھپ چھپ کے ادھر منہ کر لیں گے, روئیں گے. ان کے سامنے ہم لوگ بھی نہیں روتے. حج کرنا چاہتے ہیں یہ؟ جی. اور بہنیں کتنی ہیں؟ ایک بہن ہے ان سے بڑی. اچھا, ان کی شادی کا بھی معاملہ ہے؟ ہاں وہ بھی بغیر شادی شدہ ہے, وہ بھی بیٹھی ہیں گھر میں. اچھا. گھر ہے نہیں, جوائنٹ فیملی ہے, 6-7 بھائی ہیں, سب ساتھ رہتے ہیں. ایک کمرہ ہے وہ بھی چھوٹا سا, بالکل پورا پانی ٹپکتا ہے اس کے اندر بھی. ٹھیک. اس میں یہ بھی رہتے ہیں. نہ ٹھنڈا کے نہ. اب یہ ہے کہ 2-3 کام تو ہم سب سے پہلے کرتے ہیں. اور کام یہ ہے کہ حافظ صاحب سنیے گا. پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ 50,000 کا قرضہ چڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے ہم آپ کو پہلے 1-2-3 چیزیں کر دیں تاکہ پھر اس طرف آتے ہیں. ایک تو یہ میں آپ کو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے یہ آپ کو راشن کارڈ دے رہا ہوں. یہ اس لفافے میں موجود ہے. احساس راشن پوائنٹ ہے جناب, ٹھیک ہے, یہ آپ اپنے پاس رکھیے. اور آپ کو ہر مہینے یہ آپ کو ایک تھیلا مل جائے گا, ٹھیک ہے. بیٹا جگہ دیں گے بیٹا. اور اس میں چائے کی پتی, چاول, دالیں, مسالے, چینی, سب کچھ اس میں موجود ہے. یہ تیل ہے اور اس کے ساتھ آٹا. تو یہ جو ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے جو راشن چاہیے وہ آپ کو بہرحال ہر مہینے, اور اگر آپ کو تھوڑا زیادہ بھی چاہیے ہوگا تو آپ صرف بتا دیں گی کیونکہ آپ کا یہ اسپیشل راشن کارڈ ہے, وہ آپ کو مل جائے گا, ٹھیک ہے. یہ محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی طرف سے آپ کے لیے اس میں کچھ ہے, اور اتنا ہے کہ آپ انشاءاللہ تھوڑا آپ بہتری محسوس کریں گے. اس کے علاوہ یہ میری کسی بہن نے اوپر سے دیا ہے, یہ آپ کے لیے ہے. اب میں آپ کو 2-3 باتیں بتا دوں. یہ ایک اور ہماری بہن نے دیا ہے آپ کے لیے, یہ لیجیے, ٹھیک ہے. ایک کالر ہے, پہلے میں ان سے بھی بات کر لوں گا. کچھ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک بات میں پہلے آپ کو بتا دوں, وہ یہ ہے کہ 50,000 روپے کا جو آپ کا قرضہ ہے وہ آپ کا کل اتر جائے گا انشاءاللہ. قرضداروں کو سب سے پہلے پیسے دے دیں, ٹھیک ہے, وہ میں دوں گا. میری طرف سے وہ آپ کو ایک تحفہ ہے, بھیک نہیں ہے, ترس نہیں کھا رہے ہم آپ کا. کیا دیا بتائیں؟ نہیں کیا دیا ابھی بتائیں آپ نے. تحفہ دیا ہے. ہاں تحفہ. تو وہ 50,000 روپے محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی طرف سے آپ کو وہ 50,000 روپے دیے جائیں گے تاکہ آپ قرضداروں کا قرض اتاریں. اب رہ گیا ان کا علاج کا معاملہ. دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ کون موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں فرزانہ ناظم دوحہ قطر سے بول رہی ہوں. دوحہ قطر سے بات کر رہی ہیں, فرمائیے. جی یہ آپ کے ساتھ جو محمد حمیر حافظ ہے نا, جی تو اس کے لیے میں 50,000 روپے بھیج رہی ہوں. چلیے ماشاء اللہ 50,000 روپے ان کی طرف سے بھی آ گئے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے کیا بتایا گیا ہے؟ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے علاج کے لیے 2 لاکھ روپے کا علاج کیا گیا. ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں مسز بات کر رہی ہوں یو سے. جی فرمائیے. جی میں ان بھائی کے لیے ڈونیشن دینا چاہتی ہوں, پورا سمجھ لیں میری طرف سے 42,400 کا.
ان بھائی کو میری طرف سے بہت تسلی دیجیے. اللہ میاں ان کو صحت کامنا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. 42,200 روپے ان کی طرف سے بھی آ گئے ہیں. تو دیکھیے بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ آپ کے علاج کے اخراجات بھی ہو گئے, قرضہ بھی ادا ہو گیا, راشن کا انتظام بھی ہو گیا. پروردگار کا شکر ادا کیجیے. الحمدللہ. بڑی اچھی آواز آئی, کیا آئی ماشاءاللہ. الحمدللہ. بس ہم یہی نہیں کہتے الحمدللہ. انشاءاللہ حافظ صاحب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, اور جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے نا پھر مجھے بتانا, تو پھر کوئی حج کا پلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بس آپ صحیح ہو جاؤ. ہمارا تو بلاوا آ ہی جاتا ہے. اصل میں ہم گناہگار لوگ ہیں. جو ہسٹری شیٹر ہوتے ہیں نا تھانوں میں, ان کو روزانہ حاضری دینی پڑتی ہے. پتہ آپ کو تھانے میں ہسٹری شیٹر, بدماش, غنڈے, ان سب کو تھانوں میں روزانہ حاضری دینی پڑتی ہے. تو ہم ہیں گناہگار, ہمیں ہر سال بلاوا آ جاتا ہے, ہمیں حاضری دینی پڑتی ہے. اور آپ ہیں نیک, تو آپ کو اللہ تعالیٰ بلائے گا بہت پیار سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے ساتھ چلیں گے آپ. صحیح ہے, پہلے آپ صحیح ہو جائیں اس کے بعد. ٹھیک ہے حافظ صاحب, اور روئیے گا مت. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام, اور وقفے کے بعد میں اچھا جی بہت شکریہ جی. اور بلکہ آپ کے لیے نہیں کوئی دے دیتے ہیں, اس میں کچھ آپ نے خط لکھا ہے یا اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور ناظرین کرام وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو آپ کو میں مدینے کے ایک بچے کے پاس لے جاؤں گا, اور یہ سب سے زیادہ ایک دکھی منظر ہے. کمزور دل حضرات براہ مہربانی ٹیلی ویژن نہ دیکھیں, میں پہلے ہی بتا رہا ہوں. مدینے سے ایک بچہ آیا ہے, اور اس بچے کے پاس ہم چلیں گے اور پھر اس کا حال دل معلوم کریں گے کہ کیا معاملات ہیں. ایک وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے.